وہ تنہا کون ہے؟ اللہ بادشاہ وہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. محترم بزرگوں دوستوں، پچھلی مجلس میں ہم نے علم تفسیر کے متعلق بہت اہم باتیں سنی ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جو علم اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہ علم تفسیر کہلاتا ہے. تفسیر کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو کھول کر بیان کرنے کے، اور قرآن کے معنی کو، قرآن کے الفاظ کو، قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے مفسرین کرام نے سب سے پہلے قرآن کا ہی سہارا لیا. ایک آیت دوسری آیت کو سمجھاتی ہے. القرآن یفسر بعضهم بعضا، کہ قرآن کی ایک آیت سے دوسری آیت کا معنی مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے. اس کی مثال میں نے دی تھی. نمبر 2، قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا سہارا لیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث کہلاتی ہے. آپ نے جو کہا وہ بھی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ بھی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہو رہا تھا، آپ اسے دیکھ کر خاموش رہے، یہ بھی حدیث کہلاتا ہے. غرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قرآن کو سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ نبی کی بات جو بھی ہوتی تھی وہ اللہ کی طرف سے زبان سے جاری ہوتی تھی. ایک شاعر ہے فارسی کا، وہ کہتا ہے گفتئے اللہ بود، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو اللہ کی بات ہے، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، اگرچہ کہ عبداللہ کے بیٹے اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق سے اور زبان سے نکل رہا ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے نکل رہی ہے بات، لیکن وہ بات اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، اللہ کی طرف سے زبان میں جاری کی گئی ہے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ کی نبی کی بات سب سے پہلی بنیاد ہے. دنیا کے اندر ایک ایسا فرقہ ہے جو یوں کہتا ہے کہ دیکھو نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوسٹ مین کی طرح ہیں، وہ آئے ہم تک دین لا کر، قرآن لا کر پہنچا کر چلے گئے، اس سے زیادہ ان کی کوئی بات، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نعوذ باللہ. اس لیے وہ اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتا. اہل القرآن وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن والے ہیں، قرآن بس ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، اس لیے کہ نبی بھی ہماری طرح انسان تھے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی تھی اور ان سے بھی جو کچھ ہو سکتا تھا. یہ ایک بہت بڑی گمراہی ہے. اہل السنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی نبی پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. جیسے آدمی اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے بعد مسلمان ہوتا ہے، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے حق ہونے پر ایمان لانا، کہ نبی نے جو کہا وہ حق ہے، نبی نے جو کیا وہ سچ ہے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین سمجھا کر گئے ہیں وہ ساری باتیں حق ہیں۔ اسی لیے آپ حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھیں گے، ہر حدیث کی کتاب میں کتاب التفسیر ہے۔ کیا مطلب؟ حدیث کی کتاب کے اندر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو ہر حدیث کی کتاب کے اندر کتاب الایمان، ایمان کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا وہ ساری حدیث اس میں ہے۔ کتاب العلم، علم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی حدیثیں ہیں وہ ساری باتیں ہیں۔ کتاب الطہارہ، پاکی حاصل کرنا، وضو کیسے کرنا، غسل کیسے کرنا، مردوں کے لیے کیا حکم ہے، عورتوں کے لیے کیا حکم ہے، مستقل احادیث اس میں بیان کی گئی ہیں۔ کتاب الطہارہ، کتاب الحج، حج کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور کتاب الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں حدیث بیان کی وہ ساری باتیں آپ کو بخاری شریف کے اندر ملیں گی، مسلم شریف کے اندر ملیں گی، اور ابو داؤد شریف کے اندر، اور اسی طرح ابن ماجہ شریف کے اندر، ترمذی شریف کے اندر، جتنی حدیث کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ہر حدیث کی کتاب میں جہاں کتاب الایمان ہے، کتاب العلم ہے، کتاب الحج ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الصلاۃ، کتاب النماز کے بارے میں، کتاب الصلاۃ، کتاب الصیام، روزے کے بارے میں، وہیں ساتھ ساتھ کتاب التفسیر بھی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سمجھانے کے لیے جو آیت کا معنی مطلب بیان کیا اس کو بھی جمع کر کے اس کو ایک الگ پارٹ کی شکل میں دے کر بتا دیا گیا کہ یہ کتاب کا حصہ ہے، یہ حدیث کا حصہ ہے۔ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھیں تو کتاب التفسیر اس کے اندر مذکور ہے۔ معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قرآن سکھایا ایسے ہی قرآن کا معنی مطلب بھی سمجھایا، قرآن کا معنی مطلب بھی سکھایا۔ اور پچھلی جمعہ یہ بات آئی تھی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی باتوں کو لیا گیا، اس لیے کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، نبی کے اسٹوڈنٹ، انہوں نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی باتیں جو بیان کی اس کو سنا، اس کو یاد کیا اور اس کو لکھا، اور قرآن پر کیسے عمل کیا جائے ایک ایک سورت پر کئی سال تک پریکٹس کرتے ہوئے صحابہ نے اس کو حاصل کیا۔ تو علم تفسیر جو جمع کیا گیا اس میں صحابہ کی باتوں کو لیا گیا۔ نمبر 4، صحابہ کے شاگرد تابعین جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹوں سے پڑھا ہے، نبی کے شاگردوں سے علم حاصل کیا ہے، تابعین، ان کی بھی باتوں کو اس کے اندر جمع کیا گیا کہ قرآن کے اس معنی کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں وہ صحابہ کے شاگرد کیا کہتے ہیں۔ نمبر 4۔ نمبر 5، لغت عرب، یعنی عرب ڈکشنری کو، عرب لینگویج کو سامنے رکھ کر کہ ایک لفظ کا کیا معنی آتا ہے اس کو بھی سامنے رکھ کر قرآن کی تفسیر جمع کی گئی کہ کہیں ایک لفظ کا معنی سمجھ میں نہیں آیا تو عرب ڈکشنری کو کھول کر دیکھا گیا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ نمبر 6، اللہ نے جن کو قرآن کا علم دیا تھا، جو اپنے اندر علوم کو سینے میں جمع رکھتے تھے، جن کے سامنے قرآن کا علم تھا، حدیث کا علم تھا، اور قرآن کیسے اترا، کس وقت میں اترا، وہ سارا وہ جانتے تھے، اور عربی زبان کے اعتبار سے عربی گرامر کا علم ان کے پاس تھا، اور عربی فصاحت بلاغت کا علم ان کے پاس تھا۔ سارے علوم کا مجموعہ جو تھے، بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے مفسرین کرام، انہوں نے غور و فکر کر کے قرآن کا معنی مطلب بیان کیا گیا۔ لہذا وہ مفسرین کرام جو صحابہ اور صحابہ کے بعد سے جنہوں نے علم حاصل کیا ان کے بھی باتوں کو جمع کیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے علم تفسیر ایک بہت اہم علم ہے۔ اللہ کرے اللہ رب العزت ہمیں اس علم کا کچھ حصہ نصیب کر دے اور قرآن کی سمجھ ہمارے ذہن میں داخل کر دے۔ قرآن کی یہ سورت، سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ مکیہ، یہ سورہ فاتحہ ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اب سورۃ الفاتحہ، یہ سورت پہلی سورت کیوں لکھی گئی، پہلی سورت کیوں اتاری گئی؟ اس لیے اس کو پہلے فاتحہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اسی سورت سے قرآن کی شروعات ہوتی ہے، قرآن کی اوپننگ ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام آپ قرآن کے متعلق کریں، قرآن کھولتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ فاتحہ کے مطلب جس سے شروع کیا جائے، یہ وہ سورت ہے جس سے قرآن شروع ہو رہا ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گا کہ
اس سے پہلے بھی کئی ساری آیتیں اللہ نے اتاری ہیں قرآن کے اندر. سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، وہ بھی تو ہے. اس کے بعد یا ایھا المزمل، اے کملی میں لپٹے ہوئے نبی اٹھو. قم فانذر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھ کر نماز پڑھیے. یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹے ہوئے قم فانذر، اٹھو اور قوم کو ڈراؤ. تو معلوم یہ ہوا کچھ آیتیں تو اتری، لیکن پوری سورت جو اتری ہے ایک ساتھ، وہ پہلی سورت ہے. یعنی اس سورہ فاتحہ سے پہلے کوئی سورت ٹوٹلی طور پر نہیں اتری کمپلیٹ. کچھ آیتیں اترتی تھی، لیکن پوری سورت اترنے کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ سورت ہے سورۃ الفاتحہ.